ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، اس کتاب میں صفحہ نمبر 944 میں ایک روایت ہے عائشہ سے، کتاب النکاح میں باب من قال لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 5127، ملاحظہ فرمائیے کہ اخبرنی عروہ ابن زبیر ان عائشہ اخبرت، عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ سے یہ کہا، کیا کہا؟ کہا کہ ان النکاح فی الجاہلیت علی 4 انحاء، جاہلیت میں نکاح مختلف اقسام کے ہوتے تھے، مختلف اقسام۔ ایک قسم کا نکاح تھا یجتمع الرحت ما دون العشرہ فیدخلون علی المرأة کلهم یصیبها، ایک طرح کا نکاح تھا، ان کے ہاں رواج تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلتا تھا کہ ایک عورت ایک ہوتا تھا، 10 سے کم تر مرد، ایک ہی باری پوری ٹیم آ جاتی۔ ٹیم تو 11 لوگوں کے ہوتا ہے نا، کرکٹ ٹیم کتنے لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں؟ فٹ بال ٹیم میں، ساکر ٹیم میں 11 ہوتے ہیں، اور ایک گول کیپر ہوتا ہے، ایک دو کیا وہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک دو جو بیک اپ بھی ہوتے ہیں، تو پورے کا پورا ٹیم آ جاتے تھے ایک ہی عورت پہ وہ چڑھ جاتے تھے۔ فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، پھر وہ ان کے پاس اس زمانے میں کانٹرسیپٹیو تو نہیں تھا نا، عورت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حاملہ ہو جائے، جب اس کو حاملہ ہو جاتا تھا اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي بَعْدَ أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، اور کچھ دن گزرتے تھے، زچگی نکل جاتا تھا، ارسلت الیہم، ٹیم والوں کو بلا لیتی تھی وہ کہ آ جاؤ۔ فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع، پر رواج یہ تھا کہ پوری ٹیم کو آنا تھا، پورا کرکٹ ٹیم آ جاتا تھا وہاں پر، حتی یجتمع عندها، سب آ جاتے ہیں اس کے پاس، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت، قد عرفتم، آپ سب کو پتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو پتا، پوری ٹیم کو پتا کہ یہاں پہ کیا ہوا اور اب بچہ پیدا ہوا ہے۔ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانَ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدَهَا، پھر وہ کہتی کہ یہ بچہ فلانے کا ہے، اس کی مرضی، اب تو سب چاہتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی بچہ فلانے کا ہے تو وہ بچہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ یہ سمجھ گیا نا، عرب میں یہ رواج ہوتا تھا۔ اچھا، یہ کتاب طبقات النصابین تالیف ابو بکر زید چاپ دار الرشد ریاض، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 111 میں، انہی نصابہ میں سے نصابۃ العرب زمخشری صاحب ہیں، بہت بڑے زمخشری، بہت بڑے نصابہ ہیں، پورے عرب کے نصابہ، ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ صاحب تفسیر الکشاف۔ ذہبی صاحب نے فرمایا علامۃ النصابہ بارع فی عدۃ فنون لہ کتاب الانساب، ذہبی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ علامہ ہیں، نصابہ ہیں، اور ان کے پاس انصاب پہ کتاب ہے۔ اچھا، یہی علامہ نصابہ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے ربیع الابرار ونصوص الاخبار، تعلیف محمود ابن عمر الزمخشری، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جزء رابع، سنہ 1992، کتاب سب مخالفین کے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 275 میں، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4، معاویہ کا باپ اصل میں معلوم نہیں ہے کہ معاویہ کون ہے، بھائی معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ دنیا میں کہا جاتا ہے معاویہ ابن حرب، معاویہ حرب کا کنیا کیا؟ ابو سفیان، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، یہ معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو تھی نا صحابیہ ہند عاقلۃ الاکباد، وہ بھائی پوری ٹیم کا وہ کام کر دیتی تھی نا وہ۔ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4، معاویہ 4 لوگوں سے، اس کو 4 والد سے، 4 باپ سے اس کو نسبت دیا جاتا تھا، مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن الولید، عباس ابن عبد المطلب، صباح مغنن اسود کان لعمارہ، اور صباح تھا ایک کالا، صباح ایک کالا گلوکار تھا، سنگر تھا عمارہ کا۔ وقد كان ابو سفیان دمیما قصیرا، ابو سفیان جو تھا قد اس کا چھوٹا اور بڑا ہی بدصورت آدمی تھا ابو سفیان، تو ہند جو ہے اس کو اتنا پسند نہیں، اپنے خاوند کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وكان للصباح عسيفا لأبي سفيان، وكان الصباح عسيفا لأبي سفيان شابا وسيما، صباح جو تھا وہ کالا تھا، لیکن وہ بڑا خوبصورت کالا تھا، جوان بھی تھا، کالا بھی تھا، اور وہ کبھی آتا تھا کام کرتا تھا ابو سفیان کا، کوئی اس کو
پیسے دے کے اس سے کام کراتے تھے. فدعته ہند الى نفسها، تو ہند نے کہا کہ آ جاؤ ادھر کچھ بولے بولنگ کا پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ بولنگ کا پریکٹس کیا. اب اس کے وہ دوسروں کے ساتھ بھی کیا نا، اس نے پتہ نہیں چلا پھر اس کا والد کون ہے. اچھا اب میرے محترم ناظرین، یہ معاویہ ہے. کیا معاویہ کا جماعت عمریہ کے پاس اس کی منقبت میں کوئی حدیث ہے، اس کی مدح میں کوئی حدیث ہے؟ ان کے اعلام اکابر سب نے کہا کہ معاویہ کی منقبت میں، معاویہ کی مدح میں، معاویہ کی تعریف میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ کتاب کتاب الموضوعات، ابو الفرج ابن ابی الجوزی کی کتاب ہے، جزء ثانی. یہ کتاب چھپی ہے سن 1967 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 24 روایت کرتا ہے سند کے ساتھ کہ احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں، عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد، سند مذکور، عبداللہ ابن احمد کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا، احمد ابن حنبل سے، علم حدیث کا سب سے بڑا استاد ہے، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا علم کا حافظ، بخاری کا، مسلم کا، ابو داود، نسائی، سب کا استاد. میں نے پوچھا ما تقول فی علی و معاویہ سلام اللہ علی علی ولعنت اللہ علی معاویہ. میں نے کہا اے میرے والد بتاؤ تیرا کیا عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جو ہوا ہے اس میں حق کس کے ساتھ ہے؟ تو فاطرق ثم قال ای شیء اقول فیہما، یعنی ای شیء اقول فیہما. اس نے اپنا سر نیچے گرایا. یہ بھی اس کی ناصبیت ہے نا، سر گرانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دنیا کو پتہ ہے دنیا کو پتہ ہے بھائی. ایک ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، دوسرا ہے کہ پکا ملعون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اس کو جہنمی کہا ہے، کافر کہا ہے. اور میں دکھاؤں گا ان کے اپنی کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے صحیح اسانید کے ساتھ معاویہ کی تکفیر کیا. پیغمبر نے بھی کیا اور اللہ نے قرآن میں بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا. اس نے سر اپنا نیچے گرایا اور کہا کہ میں کیا کہوں، میں مجھے تو یہ تو بات کرنا مشکل ہے. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے دشمن تھے، بڑے بدخواہ تھے. ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. اللہ اللہ. احمد کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے بہت تلاش کی، بہت تلاش کیا، بہت تحقیق کی، بہت تفتیش کی کہ کوئی عیب، کوئی دبا ولو چھوٹا سا ہو، کم رنگ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں، ان کے فعل میں، ان کے قول میں، ان کے نسب میں، ان کے حسب میں، ان کے تاریخ میں پیدا کریں. ان کو کچھ نہیں ملا. دشمنوں نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو گراتے ہیں لوگوں کے آنکھوں سے. تحقیق کرو بھائی، محدثین، حفاظ، مؤرخین، تحقیق کرو، ان کے بارے میں کوئی عیب پیدا کرو. عیب کچھ نہیں ملا. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاتروه كيادا منهم له. تو اس کے انہوں نے دیکھا کہ ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کوئی عیب ہمیں نہیں ملتا، کوئی منقصت ان میں نہیں ملتا، کوئی کوتاہی، کوئی خامی ان میں ہے ہی نہیں. یہ ہے عصمت کی دلیل. تو سب دشمن جب مایوس، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد بن حنبل. تاریخ جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، صحابہ کو جانتا ہے، تابعین کو جانتا ہے، کس نے کیا نقل کیا سب جانتا ہے احمد بن حنبل. تو ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب میں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے تلاش کیا. فجاءوا الى رجل، آئے معاویہ کے پاس جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑایا اور اسے قتال کیا. فاتروه، تو انہوں نے معاویہ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ معاویہ کی انہوں نے مدح و ثنا کیا، اس کے بارے میں احادیث گڑیاں. کھیادا منہم لہو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی میں. تو یہ جو قاعدہ احمد نے بتایا نا، یہ صرف معاویہ کے لیے نہیں ہے. ہاں یاد رکھو، احمد بن حنبل یہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کردار میں کوئی عیب نہیں ملا تو معاویہ کے لیے انہوں نے بنایا. تو ابو بکر عمر کے لیے بھی بنایا نا، ان کا بھی بولو. یہ قاعدہ، یہ فارمولا جو ہے معاویہ سے بہتر یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے بنائے، اور ہوا بھی یہی ہے.
یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جز نمبر 7 چاپ دار الفکر، بخاری کا ایک باب ہے، وہاں پہ باب کا عنوان یہ ہے باب ذکر معاویہ ابن ابی سفیان کا ذکر۔ تو اس نے کیوں نہیں بولا بخاری نے؟ کتاب الفضائل ہے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے بخاری میں کتاب فضائل الاصحاب۔ ہاں، سب کے لیے بولتا ہے فضائل طلحہ، فضائل زبیر، فضائل فلان فلان فلان۔ معاویہ کے لیے کہتا ہے ذکر معاویہ۔ تو فضیلت کیوں نہیں بولا؟ ہاں، کہتا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں عن البخاری فی هذه الترجمہ بقوله ذکر ولم يقل فضیلہ ولا منقبہ لکون الفضیلہ لا تؤخذ من حدیث الباب۔ ہاں، کہتے ہیں کہ بخاری صاحب نے اپنے باب کا چیپٹر کا عنوان ذکر معاویہ رکھا، فضائل معاویہ نہیں رکھا، کیونکہ اس کو کوئی حدیث نہیں ملی فضیلت میں، منقبت میں کوئی حدیث نہیں ملی، اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھا۔ تو لاچار کا اگر حدیث میں کوئی منقبت ہی نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں فضیلت؟ یہ تو جھوٹ ہے۔ تو اس نے لے کر معاویہ کا ذکر، اس کے بعد اس نے بھی نقل کیا یہی بات کہ احمد نے کہا کہ ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا فعمدوا الى رجل قد حاربه فاثروه كيادا منهم لعلي عليه السلام فاشار بهذا الى ما اختلقوه لمعاويه من الفضائل مما لا اصل له۔ کہتے ہیں کہ بخاری کے استاد احمد بن حنبل نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بہت تھے، ان کے دشمنوں نے چاہا کہ تحقیق کریں، تفتیش کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام میں کوئی عیب ملے، مایوسی ہوئی، کوئی عیب نہیں ملا تو آئے معاویہ کے پاس، اور معاویہ وہ شخص ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن ہے، تو ان کے لیے، معاویہ کے لیے انہوں نے کیا گڑیاں اختلقوه لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل له، وہ آئے انہوں نے گڑیاں معاویہ کے لیے فضائل جس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ بلی وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما۔ معاویہ کے فضائل میں جھوٹی احادیث گڑی گئی ہیں لیکن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسحاق ابن راہوی جو بخاری مسلم کا استاد ہے اور احمد بن حنبل کا قرین ہے، اس نے بھی اس پہ تصریح کیا ہے۔ نسائی نے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، اسی راستے میں وہ قتل بھی ہو گئے اسی وجہ سے، اس نے بھی تصریح کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ بات کہ اسحاق ابن راہوی، نسائی وغیرہ بڑے اعلام نے تصریح کیا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسحاق ابن راہوی کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سیر اعلام النبلاء الجزء 11 طبع مؤسسة الرسالہ، سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اسحاق ابن راہوی بخاری کا بھی استاد، خامیم بخاری کا بھی استاد ہے، مسلم کا بھی استاد ہے، ابو داود کا بھی استاد ہے، نسائی کا بھی استاد ہے، امام الکبیر شیخ المشرق سید الحفاظ ابو یعقوب۔ اس کی شان میں احمد بن حنبل فرماتے ہیں، بلے احمد بن حنبل نے کہا مثل اسحاق لا يسأل عنه اسحاق عندنا امام، مجھ سے اسحاق ابن راہوی کے متعلق نہ پوچھو، اسحاق ابن راہوی کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا، اس کا شان اجل ہے کہ اس کے متعلق مجھ سے پوچھو، وہ میرے نزدیک امام ہے۔ لا اعرف لاسحاق فی الدنیا نظیرا، احمد ابن حنبل نے کہا کہ مجھے دنیا میں اسحاق ابن راہوی کے پائے کا عالم نہیں ملتا، اس کے علاوہ بھی اس کے محاسن بہت زیادہ۔ اچھا، نسائی بھی اسی لیے قتل کیا گیا نا، وہ تو کافی مشہور ہے صحیح اسانید کے ساتھ، کتاب تہذیب الکمال میں جلد نمبر 1 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، وہاں پر حاکم سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، حاکم نیشابوری سے، قال الحاکم ابو عبد اللہ ومع ما جمع ابو عبد الرحمن الفضائل ورزق الشهادة في آخر عمره فحدثني محمد بن اسحاق الاسبهاني سمعت مشائخنا بمصر يذكرون، مشائخ حدیث سب مصر میں ہی فرماتے تھے کہ نسائی کا قتل اس لیے ہوا تھا کہ اس سے لوگوں نے مانگا تھا کہ ہمارے لیے معاویہ کے فضائل بیان کرو، اس نے کہا معاویہ کون ہے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں، اتنا مارا اس کو کہ شہید کر دیا اس کو۔ یہ کہانی کافی اس کی مشہور ہے، اس پہ زیادہ آپ کا ٹائم نہ لے۔
اب میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کیا، اور آپ کو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ جس کی لعنت کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح اسانید کے ساتھ متواتر احادیث، ایک دو نہیں بہت زیادہ احادیث آپ کو دکھائیں گے، اور کہ معاویہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے ابے کو لعنت کیا، اس کے بھائی کو لعنت کیا، اور یہ اسلام لانے کے بعد ان پہ لعنت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء التاسع، شاب مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1418 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 286 میں، حدیث نمبر 3839 میں، پہلے حدثنا سکن ابن سعید حدثنا عفوا یہ میں نے دکھایا بھی نہیں آپ کو، پتہ نہیں، معاف کریں۔ البحر الزخار جلد نمبر 3، شام مکتبۃ العلوم والحکم، صفحہ نمبر 286، حدیث 286، حدیث نمبر 3839۔ حدثنا حماد بن سلمہ عن سعید بن جمہان عن سفینہ رضی اللہ عنہ۔ آپ یہ دکھائیں گے کہ انشاءاللہ یہ سند صحیح ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان جالسا فمر رجل على بعیر وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ان کے سامنے سے ایک شخص اونٹنی پہ سوار تھا، اس کے آگے ایک شخص تھا کہ وہ اونٹ کا لگام لے کے آگے جا رہا تھا، اور اس اونٹ کے پیچھے بھی ایک شخص تھا کہ اونٹ کو وہ آگے رہنمائی کر رہا تھا۔ تو ایک سائق تھا، ایک قائد ہے۔ سائق ہے جو پیچھے سے سوق دیتا ہے، اونٹ کو آگے جانے کو کہتا ہے۔ ایک آگے ہے، اونٹ کے آگے ہے، وہ سائق وہ اونٹ کو کھینچ کے جا رہا ہے، اور اس اونٹ کے اوپر بھی ایک شخص بیٹھا ہے، تو 3 آدمی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ القائد والسائق والراکب، خدا لعنت کرے قائد کو جو اونٹ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، والسائق جو اونٹ کو سوق دے رہا ہے، اس کو آگے جانے کو کہہ رہا ہے، یعنی اونٹ کے پیچھے جا رہا ہے، والراکب اور جو اونٹ پہ سوار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کا معاویہ سے کیا تعلق؟ میرے محترم ناظرین، اس پہ ان لوگوں نے خیانت کیا، کیونکہ اس طرح حدیث نقل کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، ایک شخص گزرے وہاں سے، اب وہ شخص کون ہے؟ اونٹ پہ کھڑا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے، پیچھے ہے ایک آدمی اونٹ سے آگے ہے، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، ان کا نام بتاؤ، نام کاٹ دیا۔ اب نام ہم آپ کو بتائیں گے، ان کے اپنی کتب سے بتائیں گے۔ یہ حاشیہ نمبر 3 ہے میرا محترم ناظرین، حاشیہ نمبر 3، اوردہ الحیثمی فی مجمع الزوائد، حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا، رواہ البزار، کہا رواہ بزار نے نقل کیا، رجالہ ثقات، اس کے سب رجال ثقہ ہیں، اس کے سب رجال ثقہ ہیں۔ وہ ملعون کون تھے میرے محترم ناظرین؟ وہ بھی دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ بات آپ کو دکھائیں، مجمع الزوائد میں اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، نام بھی بتائیں گے آپ۔ یہ کتاب ہے بغیۃ الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابی بکر الحیثمی، متوفی سنہ 807، جزء اول، چاپ دار الفکر، سنہ 1414 ہجری میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 437 ہے، سفینہ سے روایت ہے، وہی حدیث کہ بزار نے روایت کیا، رجال ثقات لعن اللہ القائد والسائق والراکب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، باقی صرف بات رہی کس کی؟ بات رہی یہ کون ہے جن کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ میرے محترم ناظرین، اس کو نام کے ساتھ، اسی حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نام لے کر کہ اونٹ پہ بیٹا کون تھا، اونٹ کے آگے کون جا رہا تھا، اونٹ کے پیچھے کون آ رہا تھا، جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہو اور مسلمان اس کو لعنت نہ کریں تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ جب فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ نہ صرف اہل سنت نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر پشت پھیرو گے، پیٹھ پھیرو گے، پیروی نہیں کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تم کافر ہو اور اللہ تم سے بغض رکھتا ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں آپ کو کہ یہ کون تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ کتاب سیر اعلام النبلاء، الجزء الثالث عشر، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ اس ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 162 میں علامہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، بلاذری صاحب کا ترجمہ، الکاتب صاحب التاریخ الکبیر، یہ کاتب تھے، صاحب تاریخ کبیر تھے۔ اچھا، کن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھی مذکور ہے، اور پھر لکھا ہے یہاں پر وَكَانَ كَاتِبًا بَلِيغًا شَاعِرًا مُحْسِنًا، بڑے کاتب تھے، بڑے بلیغ تھے، شاعر تھے، محسن تھے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے وَكَانَ جَدُّهُ جابر بلی وتوفي بعد 70 و200، ان کی وفات ہے 270 کے بعد، مثلا 275 وغیرہ، یعنی بہت پرانے عالم ہیں، یعنی جیسے ترمذی، نسائی، ان جیسے بخاری، ان کے جنریشن کے عالم ہیں۔ اور یہ کہ بلاذری یہ خود تھے، یہ بلاذری ان کے جد تھے نا، جس نے بلاذر کہا تھا، اس کے بلاذر سے اس کی طبیعت خراب ہو گیا تھا، تو اس میں اختلاف ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے جد تھے۔ بہرحال یہ بہت بڑے مورخ ہیں۔ یہ کتاب معجم الادباء ارشاد العریب الى معرفت ادیب، تالیف یاقوت الحموی، جزء اول۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 205 میں احمد، صفحہ نمبر 530 میں ترجمہ نمبر 205، احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ شَاعِرًا رَاوِيَّةً، بلے شاعر ہیں اور راوی حدیث ہیں۔ وَكَانَ احمد ابن یحییٰ، احمد ابن یحییٰ جابر، احمد ابن یحییٰ ابن جابر عالما فاضلا شاعرا راویة نسابة متقنا۔ احمد ابن یحییٰ البلاذری فاضل تھے، شاعر تھے، راوی حدیث تھے، کثرت سے روایت کرتے تھے، نسابہ تھے، علم انصاب ان کو آتا تھا، متقن تھے، بڑے محقق آدمی تھے۔ اور بادشاہ جو تھا وہ متوکل، اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اس کے بیٹے کو یہ تعلیم دیتے تھے۔ وقال محمد ابن اسحاق ابن الندیم، ابن ندیم نے کہا ہے کہ اس کے کئی کتاب ہیں، کتاب البلدان الکبیر، اور نسب الاشراف، وہ الکتاب المعروف المشہور، اور اس کا کتاب ہے معروف مشہور انساب الاشراف۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے عصر الخلافت الراشدہ، تالیف الدکتور اکرم ضیاء العمری۔ دکتور اکرم ضیاء العمری یہ مدینہ منورہ میں حدیث کے پروفیسر تھے، شاید ابھی ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے تاریخ میں، عصر الخلفاء خلافہ الراشدہ، خلافت راشدہ کی پیریڈ۔ تو اپنی کتاب کی شروع میں تاریخ کے منابع پہ یہ بحث کرتے ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 15 میں طبری کے بعد سب سے اہم تاریخ کا مجموعہ، تاریخ کا مصدر کون سا کتاب ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ طبری سے بھی بہتر ہے، طبری زیادہ وسیع ہے انصاب الاشراف سے، لیکن زیادہ اعتبار کس کا ہے؟ انصاب الاشراف کا ہے۔ البلاذری، اچھا فرماتے ہیں بلاذری کے متعلق، وَيُعَدُّ البلاذری ابرز المؤرخین المسلمین، بلاذری کا شمار ہوتا ہے the most prominent، سب سے زیادہ بارز، سب سے زیادہ بلند مرتبے کا مسلمانوں میں جو مؤرخ ہیں، بعد الطبری، طبری کے بعد، من حیث سعة المعلومات التي دونها والفترات التاریخیة التي غطاها، سعت معلومات کے لحاظ سے اور جن پیریڈز کو اس نے کور کیا ہے، طبری کے بعد سب سے بڑا مؤرخ کون ہے؟ بلاذری۔ لیکن اس کی کتاب تاریخ طبری سے بہتر ہے، حالانکہ بہت سارے افاضل نے فرمایا کہ اصح التواریخ، ابن خلکان وفیات الاعیان میں کیا کہتا ہے؟ اصح التواریخ، صحیح ترین تاریخ جماعت عمریہ کا کون سا ہے؟ تاریخ طبری ہے۔ لیکن یہ محقق ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن کتابہ انصاب الاشراف احسن انتقاء للروایات وانقى اسانید واکثر اتفاقا مع روایات اہل الثقة والصدق من تاریخ الطبری۔ لیکن کتاب انصاب الاشراف اسانید کے لحاظ سے زیادہ صحیح ترین اسانید پہ مشتمل ہے، اور اس کے جو روایات ہیں، اس کے اسانید جو ہیں اہل ثقہ
جنہوں نے تاریخ نقل کیا ان سے زیادہ ان کے ساتھ متفق ہے تبری کے بنسبت، یعنی اس سے زیادہ معتبر کتاب ہے تبری سے۔ اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کو لے کے چلتے ہیں انصاب الاشراف میں، کہ وہاں پر اسی حدیث کو نام کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کتاب جمل من انصاب الاشراف، انصاب الاشراف جزء نمبر 5، ٹھیک ہے، تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء 5، چاپ دار الفکر۔ یہ کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ نہیں لکھا، طبعی اولا، فرسٹ پرنٹ ہے اس کی، بیروت لبنان۔ صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے۔ حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ، نہایت ہی مختصر سند، یعنی اس سند کو کہتے ہیں عالی السند، علو السند۔ عالی السند کس کو بولتے ہیں؟ کہ سند میں علو ہے، سند میں دنو ہے۔ سند میں علو اس کو بولتے ہیں کہ اس میں وسائط بہت کم ہوں، 3 واسطوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ خلف عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، وہ سفینہ سے، سفینہ خود صحابی، اور یہ سب ثقہ، اور یہ وہی سند ہے جو بزار کے پاس تھا، لیکن بزار کیونکہ متاخر ہے اس میں واسطے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے کہا تھا، حیثمی نے کہا تھا کہ یہ سند صحیح ہے، ہم بھی اس کی تصحیح کریں گے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، سفینہ جو غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس فرماتے، فمر ابو سفیان علی بعیر، نام بتایا نا، فمر رجل علی بعیر، بزار نے نام کاٹ دیا تملعون نے، یہاں پہ نام ہے بھائی، نام بتاؤ نا تاکہ ہم بھی لعنت کریں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، نام بتاؤ، ملعون کون ہے؟ ابو سفیان آیا، اونٹ پہ وہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا۔ فمر ابو سفیان علی بعیر، ابو سفیان وہاں سے گزر گیا، وہ سوار تھا ایک اونٹ پر، ومعه معاویہ واخ لہ، اور اس کے ساتھ معاویہ تھا اور معاویہ کا ایک بھائی، ایک باپ ہے، ایک 2 بیٹے، ہائے ہائے ہائے، لعنت ہی لعنت، لعنت ہی لعنت۔ احدہما یقود البعیر والآخر یسوقہ، ایک اونٹ سے آگے ہے، ایک اونٹ سے پیچھے ہے، تو یہ تینوں نے قافلہ بنایا، ایک آگے، بیچ میں ابو سفیان اور ایک پیچھے جا رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، اللہ لعنت کرے حامل کو یعنی اس اونٹ کو جو ان کو لے کے جا رہا ہے، والمحمول جو اونٹ اس کو لے کے جا رہا ہے، جو اونٹ کا سوار ہے، دونوں کو لعنت کرے، اللہ لعنت کرے، اور قائد اور سائق کو، اور وہ جو اونٹ کے آگے ہے اور جو اونٹ کے پیچھے ہے۔ تو معاویہ کی لعنت ہو گئی نا، اس کے پوری خاندان کی، ٹھیک ہے نا، اس کے ابے کے، اس کے بھائی کے، اس کے خود اپنی لعنت ہو گئی۔ اچھا، سند کیا میرے محترم ناظرین؟ سند یہ خلف اس کا شیخ ہے۔ خلف کس کا شیخ ہے؟ خلف شیخ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، استاد ہے احمد ابن یحییٰ ابن جابر کا، بلاذری کا استاد ہے۔ اور یہ خلف جو ہے میرے محترم ناظرین، یا خلف ابن ہشام ہے یا خلف ابن سالم ہے، کیونکہ اس کے 2 شیخ تھے، دونوں کے نام خلف ہے، یا خلف ابن ہشام یا خلف، اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں ثقہ ہیں۔ اچھا، اور وہ روایت کرتا ہے عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، اور عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان کو عبد الوارث ابن سعید عنبری کہتے ہیں، اور وہ ثقہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں سفینہ سے۔ یہ عبد الوارث جو ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہے میرے محترم ناظرین عبد الوارث ابن سعید، یا حدثنا عبد الوارث عن سعید ابن جمحان ہو، وہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا، عبد الوارث عن سعید ابن جمحان بھی ہو تو اس سے بھی فرق، عبد الوارث بھی ثقہ ہے، سعید ابن جمحان تو ہے ہی ثقہ، اس نے سفینہ سے روایت کیا، سفینہ خود صحابی ہے۔ اب ان حضرات کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، خلف کے متعلق۔ یہ کتاب الکاشف، کاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ، تالیف الذہبی، ذہبی ناصبی کی کتاب الکاشف، اور یہ کتاب چھپی ہے دار القبلہ للثقافہ میں چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر یہ 374 ہے، یہاں پہ دونوں خلف کے
ترجمے خلف ابن ہشام ہے اور خلف ابن سالم ہے. خلف ابن سالم وثقہ النسائی مات سنت 231 سنت 231 اس کی وفات ہے. نسائی نے اس کی توثیق کیا. اور خلف ابن ہشام ابن بزار جو ہے، خلف ابن ہشام البزار، وہ مسلم سے بھی روایت کیا، مسلم نے ان سے بھی روایت کیا، من نبلاء الائمہ، بہت عظیم القدر امام ہے. سنت 229 اس کی وفات ہے، 229 اس کی وفات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں ثقہ. اچھا، اور اس نے عبد الوارث سے روایت کیا. خلف نے عبد الوارث صاحب کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ سیر اعلام النبلاء جزء 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں عبد الوارث ابن سعید عین یعنی یہ بخاری مسلم سب کے مشائخ میں سے، اور جو بخاری اور مسلم دونوں ان سے روایت کریں تو اس کی وثاقت میں کوئی شک ہی نہیں. اس کے متعلق فرماتے ہیں الامام، یہ حدیث کے امام ہے، الثبت الحافظ المقرئ. یہ ثبت جو ہے یہ توثیق ہے. الحافظ یعنی شیخ حدیث کو حافظ کہتے ہیں. المقرئ مشائخ حدیث کو اس زمانے میں جو حدیث لوگوں کو سناتے تھے پڑھاتے تھے ان کو مقرئ بولتے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ سب توثیق ہے. وَكَانَ عَالِمًا مُجَوِّدًا مِنْ فُصَحَاءِ أَهْلِ زَمَانِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْوَرَعِ، اہل دیانت و اہل ورع بہت بڑے علماء میں سے تھے. بہرحال یہ سب ان کے تعریف ہیں. اب اس کے بعد کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سعید ابن جمحان ہے. سعید ابن جمحان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. ذکر اسماء من تکلم فیہ وهو ثقہ، تالیف الذہبی. وہ مشائخ حدیث جن میں جرح ہے لیکن وہ ثقہ ہیں، ان کی جرح مطرود ہے، ان کی جرح مسموع نہیں ہے. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ المنار میں سن 1986 میں. یہاں پر مؤلف یعنی ذہبی صاحب اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو میں نے لکھا ہے ان لوگوں کے متعلق جن کی حدیث ہمیشہ حجت ہوتی ہے. حسن کے مرتبے سے وہ کبھی پائن نہیں ہوتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، حسن کے مرتبے سے کبھی پائن نہیں ہوتا. اچھا، انہی حضرات میں کون ہے؟ صفحہ نمبر 85 میں سعید ابن جمحان. سعید ابن جمحان ہے صاحب شعبہ وثقہ ابن معین. ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے. اچھا، دوسروں نے جرح کی ہوگی، جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. من تکلم فیہ وہو ثقہ، کیونکہ علم حدیث میں ایسے لوگ نہایت ہی کم ہیں جن کی جرح نہیں ہوئی ہے. جرح سب کی ہوئی ہے، جرح سب کی ہوئی ہے، لیکن ہر جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے. اچھا، وہ اس نے کس سے روایت کیا تھا؟ اس نے سفینہ سے روایت کیا تھا. سفینہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ رجال صحیح مسلم، تالیف ابن منجوی الاصبہانی، متوفی سنہ 428، چاپ دار المعرفہ بیروت. صحیح مسلم کے رجال کے متعلق یہاں پر صفحہ نمبر 295 میں سفینہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ہے، لہو سفینہ مولا ام سلمہ لہو صحبت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سفینہ رجال مسلم میں سے بھی ہے اور یہ ام سلمہ کا غلام بھی رہا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ صحابہ ان کے نزدیک سب عدول ہے. تو پتہ یہ چلا کہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری نے اپنے کتاب انساب الاشراف میں وہی حدیث جس کو بزار نے سینسر کیا تھا، جن لوگوں کی لعنت ہوئی ان کے نام اس میں سے ہٹا دیا تھا، حیتمی نے بھی اس کی تصحیح کی تھی اسی حدیث کو کمپلیٹ بغیر سینسرشپ کے اس نے نقل کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. اور اس میں ملعون کون ہے؟ اس میں ملعون جی ہاں ان کے نانا جی ہیں، اس قوم کے نانا جی، وہ خال المومنین ہے، ان کا ماموں ہے. تو ماموں کا باپ تو ان کا نانا ہوا. اب پتہ نہیں وہ نانا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معاویہ کے نسب میں تو اختلاف ہے. ان کے ماموں ہیں، ان کے بڑے ماموں ہیں. ام حبیبہ کے دو بھائی تھے نا، ابو سفیان اور ایک معاویہ اور ایک یزید. ٹھیک ہے نا. یزید، ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے. تو ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمایا. اب مزید میرے محترم ناظرین، اب مختلف طرق سے، ہم نے کہا صحیح طرق سے، مختلف طرق سے ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو لعنت فرمایا، ابو سفیان کو لعنت فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا موضوع یہی ہے. اس حدیث کی مزید تصحیح کرتے ہیں. اب تصحیح ہو چکی ہے بھائی، اب سب پہ سنت ثابت ہو گیا کہ بھائی معاویہ کا لعن کرنا، اس سے براءت کرنا، اس کو لعنت کرنا
یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ میری امتی ہے ہی نہیں، میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، میرا فالوور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مسلمانوں سنت مانتے ہو، سنت یہی ہے، لعنت کرو اس ملعون کی، اس کے ابے کی لعنت کرو، اس کے بھائی کی لعنت، اس کے خاندان کی لعنت کرو. اچھا، مزید اس کو ثابت کرتے ہیں. میرے محترم ناظرین، جماعت عمریہ کا ان کے خلفاء میں سے جن کو یہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، جن کی طاعت ان پہ واجب ہے، جن کی سے مخالفت کرنا ان پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایسے خلفاء میں سے ایک کا نام ہے المعتضد العباسی، اور انہی خلفاء میں سے خلیفے کا نام ہے المأمون العباسی. مأمون عباسی نے اپنے دربار میں اس نے ایک کتاب لکھا تھا، ایک کتابچہ لکھا تھا کہ اس میں اس نے معاویہ کے سارے کرتوت کا خلاصہ کر کے اور ابو سفیان کے کرتوت کا خلاصہ کر کے جمع کیا تھا، اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ خطبہ دیا جائے گا تو یہی خط میرا پڑھا جائے، یہی کتابچہ میرا پڑھا جائے ہر خطبے میں، تاکہ سب لوگ معاویہ کو لعنت کریں ہر جمعے میں. پھر اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کام نہ کرو، لوگ تمہارے خلاف کیا کریں گے، تمہارے خلاف بغاوت کریں گے. تو وہ اس کے خزانے میں تھا. پھر اسی کتاب کو معتضد نے نکال دیا. معتضد نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لوگ بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کرنے دو، اس کو پڑھو. اس نے نکال دیا بھائی، اس نے علن کر دیا اس کتابچے کو. پھر بھی علماء نے مخالفت کی تو پھر وہ کبھی پڑھا نہیں گیا، لیکن اس کو نقل کیا گیا. میرے محترم ناظرین، اور اس کا ناقل کون ہے؟ اس کا ناقل ہے طبری صاحب. طبری صاحب خود سنہ 316 کے متوفى ہیں، اور یہ وقائع انہوں نے نقل کیا اپنے تاریخ طبری میں سنہ 280 کے وقائع میں. اور وہ خود بغداد میں رہتے تھے، معتضد بھی بغداد میں تھا، دار الخلافہ میں یہ سب چلا ہے، تو اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خود بھی بغداد میں رہتا تھا طبری، معتضد بھی بغداد دار الخلافہ میں، اس کے اپنے اس کو سند کی کیا ضرورت ہے، اس کی اپنی حیات میں یہ پیش آیا. اور معتضد ان کا امیر المؤمنین ہے بھائی، ان پہ واجب ہے کہ اس کی بات مان لیں، اس کی تصدیق کریں. اور وہ بھی معتضد جو کہتا ہے نا، اور مأمون نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ باتیں سب اجماعی ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، تاریخ الطبری جزء 8 چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں. یہاں پر سنہ 280 کے وقائع میں صفحہ نمبر 630 میں کتاب المعتضد فی شأن بنی امیہ، معتضد نے ایک کتاب نکلوا دیا. کہاں سے؟ خزانے سے. اس کتاب کا لکھنے والا کون تھا؟ مأمون تھا. اور اس نے حکم دیا کہ اس کو پورے عالم اسلام میں ممبروں سے پڑھا جائے، خطبوں میں. پھر پڑھا نہیں گیا لیکن وہ نقل ہوا ہے. اچھا، تو وہ جو کتاب ہے وہ کافی لمبا ہے، وہ سب بنی امیہ کے خلاف میں ہے. وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے میرے محترم ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العلی العظیم العلیم الحکیم. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی سیرت، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان سب باتوں کو نقل کرتا رہتا ہے، نقل کرتا ہے یعنی بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو نقل کرنے کے بعد، ان کی سیرت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ ممن عاندہ ونابذہ وکذبہ وحاربہ من عشیرتہ العدد الکثیر والسواد الاعظم. جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان سے قتال کیا، ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اکثریت ان کا اپنے قبیلے کے آدمی تھے، اکثریت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کے آدمی تھے، یعنی قریش کے تھے. قریش کیا کرتے؟ یتلقونہ بالتکذیب والتثریب ویقصدونہ بالاذیۃ والتخویف ویبادونہ بالعداوہ. قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، ان کی اذیت کرتے تھے، اور مخالف یعنی کسی طرح سے وہ کسی قسم کا وہ کوتاہی نہیں کرتے تھے. جو بھی ممکن ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مخالفت کیا جائے، اس میں کوتاہی کمی نہیں کرتے تھے. اچھا، اس معاملے میں وَأَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ عَدَاوَةً، اس معاملے میں اس راستے میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن، وَأَعْظَمُهُمْ لَهُ مُخَالِفَةً، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف مشرکین میں، وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ وَمُنَاصَبَةٍ، اور سب جنگوں میں سب سے پیش قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں.
کہ تلوار لے کے آؤ، للکارو، دوسروں کو بھی بلا دو، ان کو فنڈنگ بھی کرو، پیسے بھی دے دو، ان کو لے کے آؤ جنگ کے لیے. لا يرفع على الاسلام راية لا يرفع على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئيسها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں ان کا لیڈر، ان کا فنڈ دینے والا اور ان کو ترغیب دینے والا، ان کے پیچھے جو سیاسی فکر تھا وہی شخص تھا. وہ کون ہے؟ فی کل مواطن الحرب من بدر واحد والخندق والفتح، ابو سفیان ابن حرب. وہ کون ہے؟ ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان معاویہ کے ابا، اس قوم کے نانا جان. ان قوم کے 2-3 نانا ہے نا. ایک نانا ان کا کون ہے؟ ایک نانا ہے ان کا ابو بکر ہے، ان کا مائی عائشہ ہے. ایک ان کا نانا ہے عمر، مائی ان کا کون ہے؟ حفصہ. ایک نانا ہے ان کا ابو سفیان صاحب، کیونکہ ان کا مائی ہے کون؟ ام حبیبہ. یہ ابو سفیان ان کے نانا جان. من بنی امیہ کون ہے؟ الملعونین فی کتاب اللہ ثم الملعونین علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی عدت مواطن وعدت مواضع. بنی امیہ وہ قوم ہے جس کو رسول اللہ نے قرآن میں لعنت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ لعنت کیا ہے. اچھا، پھر انہی مقامات کو گنتے وہ اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین، فَمِمَّا لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وَأَنزَلَ بِهِ كِتَابَهُ قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ایک اسی موارد میں سے جس میں اللہ نے بنی امیہ کو لعنت کیا ہے سورہ مبارکہ اسراء میں ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ نمبر 60 ہے کہ الشجرة الملعونة في القرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر اوپر نیچے آتے ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، شجرۃ الملعونہ، کہ ایک خاندان ہے کہ قرآن میں ملعون ہے. نخوفہم، ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ بندہ بن جاؤ، انسان بن جاؤ، ہدایت پاؤ. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. تو جتنا ان کو ڈرائیں، ہدایت دے دیں، جتنا ان کو تنبیہ کر دیں، اتنا ہی ان کا طغیان، اتنا ہی ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے. اور اس کی حدیث موجود ہے، در منثور میں اس کی حدیث موجود ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب جامع البیان میں کئی ایک حدیث موجود ہیں کہ یہ آیہ بنی امیہ کے شان میں نازل ہوئی، ان کی مذمت میں. ولا اختلاف بین احد انه اراد بها بنی امیہ. اس میں کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شجرہ ملعون خاندان، شجرہ یعنی خاندان، ملعون خاندان قرآن میں قرار دے، وہ بنو امیہ ہے. وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے، ابو سفیان کی ماں عاقلۃ الاکباد، یہ لوگ ہیں. اچھا، یہ اللہ کی جو لعنت ہے، اس سے ہمیں ابھی فی الحال کام نہیں ہے. ہمیں کام کیا ہے؟ اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے. وَمِنْهُ قول الرسول صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انہی مقامات میں سے متعدد مقامات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو لعنت کیا تھا، وہ ہے کہ رسول پاک قد رآہ مقبلا علی حمار ومعاویۃ یقود به ویزید ابنہ یسوق به. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان گدھے پہ سوار آ رہا ہے. یہاں پہ گدھا ہے، دوسری روایات میں کیا ہے؟ اونٹ ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے 2 دفعہ کیا ہو، 3 دفعہ کیا ہو، بہت دفعہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا. کوئی ان میں کوئی تعارض تھوڑی ہے. ابو سفیان آ رہا ہے سوار بن کے، معاویہ آگے اس کو جا رہا ہے، اور معاویہ کا جو بھائی ہے ابو سفیان کا بیٹا یزید، یعنی یزید ابن معاویہ کا، کربلا والے یزید کا جو چچا ہے، وہ یزید، وہ پیچھے سے وہ جانور کے پیچھے سے آ رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لعن اللہ القائد والراکب والسائق، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے قائد کو، راکب کو، سائق کو. ٹھیک ہے نا عزیزوں. ملاحظہ فرمائی، تاریخ طبری جلد ہفتم، یہ ترجمہ ہے اردو زبان میں، چھاپ نفیس اکیڈمی. مترجم ہے کون؟ علامہ عبداللہ العمادی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 193 میں المعتزد باللہ کی کتاب کی نقل، معتزد باللہ نے جو کتاب لکھا ہے اس کا نقل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اچھا، یہ کتاب یہ تو کافی لمبی ہے. صفحہ نمبر 195 میں جو فقرہ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا وہ آ رہا ہے.
اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، اور ان میں سب سے پہلا ہر ایک جنگ اور ہر لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو۔ بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس و سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے، جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی، جن پر مختلف مقامات و مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا، یہ ہے، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ شجرہ سے کیا مراد ہے؟ خاندان ہے، یہ درخت نہیں ہے، شجرہ خاندان کو بھی کہا جاتا ہے۔ یا علی انا وانت من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتى، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا، کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے۔ انہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت، اور سوار اور ہانکنے والے پر خدا کی لعنت۔ ٹھیک ہے نا؟ لعن اللہ القائد والسائق والراکب۔ اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین میں ایک دو اشارے کروں جو مزید احادیث آ رہے ہیں، ان میں سے بھی اسی کتاب میں ہے، ابھی ان کا پیش کر دوں جو بعد میں پھر دوبارہ اردو ترجمے کے پاس تاریخ تبری کی طرف نہیں آئیں گے۔ پھر من جملہ انہی مقامات میں سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کیا، تو انہوں نے فرمایا اس پہاڑی راستے سے میری امت میں ایک ایسا شخص نکلے گا جس کا حشر میرے دین کے خلاف ہوگا، یہ معاویہ نکلا۔ من جملہ ان سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ معاویہ کو میری منبر پہ دیکھنا تو اسے قتل کر دینا۔ من جملہ ان کے وہ حدیث مرفوع مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویہ آگ کے ایک صندوق میں ہے جو اس کے سب سے نیچے کے درجے میں ہے، جو یا حنان یا منان کی صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر رحم کر، حالانکہ اس کے قبل میں نے نافرمانی کی تھی اور میں مفسدین میں سے تھا۔ اچھا، تو یہ آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین، اس کی صحت ہم نے ثابت کر دی۔ اب مزید صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی خدمت میں روایات پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، سلیمان ابن احمد الطبرانی جو بہت بڑے حافظ ہیں جماعت مخالفین کے، اور ان کا شمار مثلا نسائی، ترمذی جیسے بڑے محدثین میں ہوتا ہے۔ ان کی کتاب، ان کی بہت ساری کتابیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، اور بھی بہت سارے اس کے علاوہ بھی کتابیں، مسند الشامیین وغیرہ، اس کے علاوہ کتابیں ہیں اس کے۔ تو یہ ان کی جو بہت بڑا موسوعہ ہے کتب کا، مجموعہ ہے احادیث کا، المعجم الکبیر ہے۔ آپ کی خدمت میں اس معجم کو پیش کر رہے ہیں۔ المعجم الکبیر تألیف الحافظ ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، متوفى سنة 360، جلد نمبر 2، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009، دار احیاء التراث عربی بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 59 ہے، 59، حدیث نمبر ہے 2698۔ یہاں پہ روایت ہے، اب سند کی تصحیح بھی آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے۔ یہ روایت کچھ لمبی ہے، سند کی تصحیح بھی آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، سند آ جائے گا انشاءاللہ۔ متن کیا ہے حدیث کی؟ حدیث کا متن یہ ہے کہ عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن العاص اور مغیرہ ابن شعبہ اپنے خلیفے کے پاس معاویہ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے معاویہ سے کہا، معاویہ سے کیا کہا؟ ان الحسن ابن علی عیّن، حسین ابن علی علیہ السلام عیّی، بھلے وہ کیا ہے؟ وہ کمزور آدمی ہے۔ عیّی کس کو بولتے ہیں؟ کمزور، ایک کمزور جو اچھی طرح سے بات نہیں کر سکتا، اچھی طرح سے خطبہ نہیں دے سکتا، ایسا آدمی ہے۔ اچھا، ان کی آؤ بے عزتی کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ کمزور آدمی ہے۔ وَإِنَّ لَهُ كَلَامًا وَرَأْيًا، وہ ایسے مثلا اس کا بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کا اپنے کلام ہے۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَلِمْنَا كَلَامَهُ فَيَتَكَلَّمُ كَلَامًا فَلَا يَجِدُ كَلَامًا،
وہ بات کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ اچھی خطبہ نہیں کر سکتا. ہم اچھا خطبہ ہم جانتے ہیں اس کی بات کرنے کا طریقہ کار. فقال لا تفعلوا، اس معاویہ نے کہا کہ بے وقوفو یہ کام نہ کرو. ان کو اس طرح نہ لڑکارو کہ بھئی وہ آ جائے، مثلا آپ کچھ کہیں گے، وہ آپ کے جواب میں کہیں گے ہماری بے عزتی ہوگی، اس طرح نہ کرو. تو انہوں نے کہا، مغیرہ اور عمرو بن العاص نے کہا نہیں نہیں، ہمیں اطمینان ہے، آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے. فأبوا عليه فصعد عمرو المنبر فذكر عليا ووقع فيه. پس عمرو ابن العاص لعنت اللہ علیہ ممبر پہ چڑھا گیا اور اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس نے گالی دیا، لعنت اللہ. وقع گالی کو بولتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس طرح کا حدیث ان کا بہت زیادہ ہے. تو یہ عمرو بن العاص اور ان کی صحیح حدیث ہے ان کے اپنی کتابوں میں کہ من سب علیا فقد سبنی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روایت کی، مستدرک حاکم وغیرہ میں کئی اسانید کے ساتھ روایت کی. ثم صعد المغیرۃ بن شعبہ فحمد اللہ واثنى علیہ. پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ ممبر پہ گیا ہے تو اس نے بھی خطبہ دیا ہے، حمد و ثنا کیا. ثم وقع فی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس نے بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیا، ملعون ہے، لعنت کرے اللہ اس پر. ثم قیل للحسن بن علی اسعد، پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے، بے عزتی کرانا چاہتے تھے نا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، کہا کہ آپ چلیں، آپ خطبہ دے دیں. قال لا اسعد ولا اتكلم حتى تعطوني ان قلت حقا ان تصدقوني وان قلت باطلا ان تكذبوني. امام مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ممبر پہ نہیں جاتا مگر یہ کہ تم پہلا مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں سچی بات کروں تو میری تصدیق کر دینا، شہادت دینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر میں نے غلط کہا تو آپ میری تکذیب کریں، بولیں کہ یہ بات آپ نے غلط کی. تو سب نے کہا کہ بات صحیح آپ کی، وعدہ کرتے ہیں. فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ. تو وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے حمد الہی بجا لایا اور اللہ کی انہوں نے ثنا کیا. فقال یا عمرو وانت یا مغیرہ، انہوں نے اپنا رخ کیا عمرو کی طرف، عمرو بن العاص کی طرف اور مغیرہ کی طرف، اور کہا تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ السائق والراکب احدہما فلان. اے مغیرہ اور اے عمرو بن العاص، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار کو دیکھا کہ سوار کے ساتھ ایک آدمی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے سائق کو اور راکب کو، جو اونٹ پہ سوار ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو اس کے آگے جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت. احدہما فلان، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے. اب انہوں نے نام نکال دیا ہے، فلان بولا ہے، لیکن ہم نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ فلان کون تھا، وہ معاویہ تھا. اور اس معاویہ کے خلاف یہ صحیح بنتا ہی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ معاویہ کا مجلس ہے، معاویہ ہی اس بات کی سپورٹ کرتا ہے، اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ لوگ کیا کریں، گالی دے دیں اور لعنت کریں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے فلان لفظ فلان رکھ دیا، لیکن پتہ چل جاتا ہے واقعاً کہ وہ کون ہے. ہم نے ثابت کیا کتاب تاریخ طبری سے، کتاب ہے اور بھی مزید ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دوسری کتب سے بھی، کتاب انصاب الاشراف سے بھی ثابت کیا کہ وہ شخص معاویہ ہے. قال نعم بلا، ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں ہم جانتے ہیں بالکل یہی ہے. قال انشدک یا معاویہ یا مغیرہ، پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ اور اے مغیرہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں اللہ کا، صحیح بات بتاؤ. اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن عمرا بكل قافیہ قالها لعنہ، کہ عمرو بن العاص نے کیا کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں حج لکھا تھا، برے شعر لکھے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو عمر پر، اس کے ہر قافیے کے جواب میں، ہر بیت کے جواب میں، ہر قافیہ ہر لفظ میں کے جواب میں اللہ اس کو لعنت کرے. اے معاویہ اور اے مغیرہ، تم کیا نہیں جانتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو اس طرح لعنت کیا تھا، اور یہ ملعون جو ہے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلے گستاخی کی تھی، تو اس طرح اس کو لعنت ہوا تھا. قال اللہم بلا، تو معاویہ نے بھی شہادت دیا، مغیرہ نے بھی شہادت دیا کہ جی ہاں یہ تو بات صحیح ہے. قال انشدک باللہ یا عمرو وانت یا معاویہ ابن ابی سفیان. اب پتہ چلا کہ یہاں پہ تین لوگ ہیں، معاویہ ہیں، عمرو ہیں اور مغیرہ ہیں. تو پہلے میرا مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، وہ کون ہے؟ پہلے معاویہ پھر عمرو، اب مغیرہ کی باری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ اور یہ عمرو بن العاص، میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعن قوم ھذا، کہ یہ جو
یہ جو مغیرہ ابن شعبہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوری خاندان کو لعنت کیا، اس میں یہ خود بھی شامل ہے، اس کے پورے قبیلے کو، اس کے پوری خاندان کو لعنت فرمایا انہوں نے، یہ سب ملعون ہے۔ قال بلا، ان دونوں نے کہا جی ہم شہادت دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے۔ قال الحسن، میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا فإنی احمد اللہ الذی وقعتم فی من تبرأ من هذا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا حمد بجا لاتا ہوں کہ تم لوگوں نے اس شخص کو لعنت کیا ہے بھلے کہ وہ خود اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور وہ رسول نے تم لوگوں کو لعنت فرمایا، تم لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے دیکھا، آپ نے کتاب معجم کبیر میں۔ اچھا، اب اس کے رجال، اس میں تو معاویہ کا نام جو حذف کیا تھا وہ نام بھی ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، بھی آ جائے گا۔ اچھا، اسی حدیث کو اب مجمع الزوائد میں اسی حدیث کی سند ہم ثابت کریں کہ اس کی سند کیسا ہے۔ یہ کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للہیثمی، جزء 7، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 495 میں یہ حدیث ہے 12075، وہی حدیث انشدکما باللہ یا عمرو یا مغیرہ ان اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعن اللہ السائق والراکب احدہما فلان قال اللہم بلا۔ رواہ الطبرانی نے روایت کیا ہے عن شیخی زکریا ابن یحییٰ الساجی، اپنے شیخ یحییٰ ابن زکریا سے اس نے روایت کیا، یحییٰ ابن زکریا الساجی۔ اچھا، قال الذهبي احد الاثبات ما علمت فيه جرحا اصلا، ذہبی نے شہادت دیا ہے کہ یہ شخص بہت ہی ثقہ عالم ہے، اس میں کسی قسم کا جرح نہیں ہے۔ اور ابن قطان نے کہا کہ مختلف فیہ وثقہ قوم وضعفہ آخرون، ابن قطان نے کہا کہ نہیں جی یہ شخص جو ہے اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے اس کی توثیق کی ہے، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کس کا قول مقدم ہے؟ کس کا قول؟ ایک ذہبی ہے، ابن قطان ہے۔ واضح بات ہے کہ ذہبی جب کہتا ہے، بلکہ یہ اس کا جو قول ہے حیثمی جو کہ اس طرح کی بات نقل کرتا ہے نا، جب ذہبی کہتا ہے جو بالکل اس کے متعلق حافظ ابن حجر اپنے کتاب میں کئی مقامات پہ کہا کہ اس کا جو علم ہے بالکل علم رجال میں اس کا علم جامع ہے، وہ سب اطراف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ذہبی جب کہتا ہے کہ اس شخص کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے تو اس کے خلاف جرح نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص ہے مختلف فی ہو، اس کی توثیق میں اختلاف ہو، اور پھر بھئی وہ ذہبی کہہ دے کہ اس میں کوئی جرح، کسی نے جرح نہیں کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وبقیت رجالہ رجال الصحیح، اس کے جو سب رجال ہیں وہ بخاری مسلم کے رجال ہیں، صرف کون ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کہ طبرانی، کیونکہ اس کی وفات سنہ 330 کی ہے، وہ بخاری مسلم سے متأخر ہے، تو وہ تو ڈائریکٹلی بخاری مسلم کے اساتید سے تو روایت تو نہیں کر سکتا، اس میں ایک واسطے کی ضرورت ہے، اس نے یحییٰ ابن زکریا الساجی سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا۔ یحییٰ ابن زکریا الساجی کا جو آپ نے توثیق اپنے دیکھا، اب اس کی مزید توثیق، بقیہ رجال تو رجال بخاری مسلم ہے، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ یہ حدیث صحیح بھی ہے، اور اس حدیث کی روح سے ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بھی لعنت کیا، معاویہ کے ابے کو بھی لعنت کیا، عمرو بن العاص کو بھی لعنت کیا، مغیرہ ابن شعبہ کو بھی لعنت کیا، ٹھیک ہے نا، پوری ٹیم کو لعنت فرمایا۔ اچھا، کتاب ہے سیر اعلام النبلا، جزء 14، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 197، الساجی کون ہے؟ الامام الثبت الحافظ، ثبت جو بہت ہی علم حدیث میں موثق ہے، ثقہ ہے، قابل اعتماد، محدث البصرہ، بصرہ وشیخھا ومفتیھا، بصرے کا سب سے بڑا عالم حدیث، وہ زمانے میں بصرہ حدیث کا مرکز تھا۔ بخاری نے کتاب محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب بخاری بصرے میں لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود اس کا کلام ہے کہ میں حدیث کو مکے میں سنتا تھا، مجھے یاد رہتا تھا، پر میں نے لکھا ان کو کہاں پہ؟ بصرے میں، میں لکھا بصرے میں، تو اسی لیے وہ بعض احادیث کے الفاظ میں اس نے آگے پیچھے بھی کیا بخاری نے، تو اسی لیے کہ اس نے دوسرے مقامات پہ سنے تھے، پر اس نے لکھا اس کو بصرے میں۔ بصرہ احادیث کا بہت بڑا مرکز ہوتا تھا اس زمانے میں،
تو یہ محدث البصرہ، بصرے کا سب سے بڑا محدث، و شیخ البصرہ، بصرے کا شیخ، بصرے کا سب سے بڑا عالم دین، وہ مفتیہ، بصرے کا مفتی تھا، ابو یحییٰ زکریا ابن یحییٰ البصری الشافعی، وکان من ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں میں سے، کان من ائمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں میں سے ایک امام ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں وللساجی مصنف جلیل فی علل الحدیث يدل على تبحرہ وحفظہ، ساجی کا علم علل میں، علم روات میں، روات احادیث میں یا جرح میں، ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے کہ وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس علم کا ایک سمندر ہے، علم حدیث کا سمندر ہے، اور اس کے حفظ پہ دلالت کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے مات بالبصرہ سنہ 37 بلی وہو فی 10 سنہ 307 کو بصرے میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور وہ 90 سال سے اس کی زیادہ عمر تھی، سنہ 300 سال میں اس کی وفات ہوئی ہے، اور 90 سال سے اس کی عمر زیادہ تھی جب اس کی وفات ہوئی۔ یہ کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ لعبد الوہاب ابن علی السبکی، الجزء الثالث۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں زکریا ابن یحییٰ الساجی کے متعلق کان من الثقات الائمہ، ثقہ، بلے، اور یہ کون ہے؟ وروى عنہ الشیخ ابو الحسن الاشعری، ابو الحسن اشعری جو اشاعرہ کا امام ہے، یہ ان کا استاد بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت بڑے حافظ ہیں۔ اب مزید اس بات کی مزید تحقیق میرے محترم ناظرین، اور مزید تصحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب کتنے ہو گئے؟ ہم نے ثابت کیا انصاب الاشراف سے ایک سند کے ساتھ، تاریخ طبری سے ثابت کیا، اللہ آپ کا بلا کرے معجم کبیر سے بالکل مختلف سند کے ساتھ ثابت کیا نا۔ اب اگلے سند مختلف مزید سند آ رہا ہے بھائی۔ المعجم الکبیر للطبرانی، میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 7، المعجم الکبیر للطبرانی، المجلد السابع، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں بیروت لبنان۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 127 ہے، حدیث نمبر ہے 465۔ سند پہ بات کریں گے، پہلے متن حدیث پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا۔ ناصر ابن عاصم اللیثی اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں، دخلت مسجد المدینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مشرف ہوا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا۔ فَإِذَا النَّاسُ يَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی غضب سے، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب سے۔ پتہ کیا چلا میرے محترم کہ یہاں پہ اللہ کا بھی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غضب ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹی بات تو نہیں کہتے صحابہ، ٹھیک ہے نا۔ قال قلت ماذا قالوا، ماذا، میں نے پوچھا صحابہ سے کہ ہوا کیا ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا یہ ہوا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یخطب علی منبرہ، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے اور خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے درمیان میں فقام رجل فاخذ بید ابنہ فاخرجہ من المسجد، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ گیا، مسجد سے نکل گیا، وہاں سے نکل گیا، وہ شخص نکل گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا لعن اللہ القائد والمقود، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ لعنت کرے وہ شخص جو ہاتھ پکڑ کے نکل رہا ہے، اور اس کا بیٹا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو پکڑ کے نکال رہا ہے اپنے ساتھ، اللہ دونوں کو لعنت کرے، قائد اور مقود کو، آگے والے کو اور پیچھے والے کو، دونوں کو اللہ لعنت کرے۔ ویل لہذہ یومن ویل لہذہ یومن لہذہ الامہ من فلان ذی الاستا، پھر فلان نام نہیں بتایا کہ کون ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، حدیث میں سینسرشپ ہے، قینچی ہے بھائی، وہ ریڈیکٹ بولتے ہیں نا، ریڈیکٹ کرتے ہیں، سیاہ کالی لگاتے ہیں کہ وہ ملعون کون ہے بھائی، جو مسجد میں سے اپنے بیٹے کے ساتھ نکل گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے آگے والے کو پیچھے والے کو، اس امت پہ
بہت بڑا شر آئے گا ایک دن اسی سے ذل استا، ذل استا، ذل استا، جس کا جو وہ ہے نا، استا کس کو بولتے ہیں پتہ آپ کو؟ تشریف کو بولتے ہیں، تشریف کو۔ یہ تحقیر ہے بھائی، اگر آپ کسی شخص کو اس کی تشریف کا نام لے لینا، وہ عضو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں نا پیچھے والا، اس کا پیچھے والا جو عربی میں صریح لفظ ہے نا، اردو میں صریح لفظ تشریف تو نہیں ہے۔ صریح لفظ کیا ہے اردو میں؟ گاف کے ساتھ شروع ہوتا ہے نا، ڈال کے ساتھ ختم ہوتا ہے، گاف آخر میں ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لفظ تو ہم بول رہے ہیں، ہم بولنا تو چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، حرج نہیں اس میں، لیکن یہاں انٹرنیٹ پہ بہت بیوقوف بہت ہے، پھر کہتے ہیں یہ تو بہترامی ہوگی، بہترامی ہوگی، کیا اس میں بھائی لفظ ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے، اس لفظ کا قصور نہیں ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ والا آدمی ہے، پیچھے اس کا اس طرح نا کہ اس پہ میری امت پہ بڑا ہی وہ آئے گا، بڑا ہی کیا آئے گا میری امت پہ، بڑا ہی فساد آئے گا، بڑا ہی شر آئے گا اس شخص۔ اچھا پہلے اس حدیث کے سند پہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کرتے ہیں کہ یہ کون تھا، نام ثابت کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں، ٹھیک ہے نا، نام۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب مجمع الزوائد ہیثمی صاحب کی، جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 437 میں، حدیث نمبر 9240، طبرانی صاحب نے روایت کی ہے، ورجالہ ثقات۔ وہی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے تھے نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہی حدیث، ٹھیک ہے نا۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کا ہاتھ لے کے نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ آگے والے اور پیچھے والے دونوں کو لعنت کریں، اور یہ جو ہے ویل لہذه الامہ، میری امت کو بڑا ہی فساد درپیش ہے، من فلان ذی استا، یہ فلانے سے جو بڑا کیا ہے، ہاں بولو، یعنی آپ بولو مفعول آدمی ہے مثلا، یا بولو اس کا جو پیچھے ہے وہ بہت اس کے پاس کچھ نہیں، پیچھے اس کا بڑا ہے، یا تو یہ ذو الاستاہ یا کنایا یہ ہے کہ وہ مفعول ہے، معبون ہے، مدخول فی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ اس کا پیچھا جو ہے بڑا ہے، مثلا موٹا ہے، اس کے شان میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الاحاد والمثانی المجلد الثانی، تألیف ابن ابی العاصم، متوفى سنہ 287، تحقیق دکتور فیصل احمد جوابر، چاپ دار الرایا، سنہ 1991 میں سعودیہ میں ایک کتاب، ریاض میں ایک کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 192، میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 968، ناصر ابن عاصم اللیثی اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، صحابہ کہتے تھے کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، من غضب اللہ و غضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے کیا کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ القائد والمقود بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا آگے والے اور پیچھے والے کو۔ اچھا پھر اس میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا، اس میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا کہ آدمی وہاں سے نکل گیا تھا ہاتھ پہ اپنے بیٹے کا پکڑ کے، اس میں بھی سینسرشپ اس میں زیادہ ہے اس حدیث میں۔ یہاں پر ڈاکٹر فاصل جوابرہ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے اس حدیث کو اپنی کتاب طبقات میں روایت کیا ہے، اور دونوں کا نام لے لیا ہے، دونوں کا نام اس نے ذکر کیا ہے، رجالہ کلہم رجال الصحیح، اور ابن سعد کا جو رجال ہے سب بخاری مسلم کے رجال ہیں، ما عدا غسان وہ ثقہ، ایک شخص ہے کہ بخاری مسلم کا نہیں ہے، غسان ہے تو پھر وہ ثقہ ہے، تو پھر حدیث صحیح ہے نا، سب رجال بخاری مسلم کے ہیں، ایک رجل اس میں بخاری مسلم کے نہیں ہے، باقی سب کیا بخاری مسلم کے ہیں، اور وہ جو بخاری مسلم کا نہیں وہ بھی ثقہ ہے۔ تو وہ کس کتاب میں؟ وہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ میں، الطبقات الکبریٰ لابن سعد۔ اچھا طبقات الکبریٰ میں دیکھتے ہیں کہ کون تھا جس نے ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے کو نکالا تھا، ہاں وہ یہ کتاب طبقات الکبریٰ، ابن سعد صاحب کا کتاب الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، لمحمد ابن سعد البصری، چاپ دار صادر بیروت، ٹھیک ہے نا۔ کتاب کب چھپی ہے؟ سن 1998 میں۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 78، عاصم ابو نصر ابن عاصم اللیثی، اس کی حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین۔ تو ڈاکٹر جوابرہ صاحب جو علم حدیث کے پروفیسر ہیں مدینہ منورہ میں، اس نے شہادت دی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس میں؟
طبقات ابن سعد میں، ٹھیک ہے نا، ملاحظہ فرمائیے. ناصر بن عاصم اپنے والد عاصم لیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا، واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولون نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام سہمے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب سے. آئے ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا. قلت ما هذا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ قالوا معاویہ مر قبیل اخذ بید ابیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر. معاویہ یہاں پہ تھا، اس کا ابا بھی یہیں پہ تھا، ابو سفیان. معاویہ اٹھ کے اس نے پکڑ لیا اپنے والد کا ہاتھ اور دونوں مسجد سے نکل گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ہیں. معاویہ مر قبیل، معاویہ ابھی تھوڑے سے پہلے یہاں سے نکل گیا، اس نے اپنے والد کا ہاتھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، یخرجان من المسجد، ہاتھ پکڑ کے اپنے والد کا مسجد سے نکل گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہما قولا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ اور اس کے والد کے متعلق ایک بات کہا ہے. وہ بات یہاں پہ نہیں لایا، نام لایا، بات نہیں لایا، ٹھیک ہے نا. لیکن ابن ابی عاصم نے اور اللہ آپ کا بھلا کرے سلیمان ابن احمد الطبرانی، ان دونوں نے بات لایا ہے، نام نہیں لایا. ان جب، اور یہ سب کے سب احادیث صحیح ہیں بھائی، اور یہ ایک ہی واقعے کی بات ہے، اور یہ واضح بات ہے. جب ان سب احادیث کو ساتھ رکھتے ہیں تو نام بھی پتہ چلتا ہے، بات بھی پتہ چلتا ہے. بات کیا ہے؟ لعنت، کہ اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر، آگے والے پر اور پیچھے والے پر، اور فرمایا کہ یہ شخص ذوالاستا ہے. ہاں، ذوالاستا کا کیا مطلب ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے ہیں نا. ایک شخص ہے ذوالاستا، یعنی وہ مفعول ہے. مفعول سمجھتے ہیں نا؟ مفعول مفعول ہوتے تھے نا، اب بھی بہت ہوتے ہیں. ایک مفعول ہے. دوسرا ذوالاستا سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا مثلا اس تحقیر کے لیے، تحقیر کے لیے، کہ اے میری امت سن لو، میرے صحابے سن لو کہ یہ حقیر ہے، ان کی کبھی احترام نہیں کرنا، رضی اللہ نہیں کہنا، ان کو آپ نے گالی دینا، ہمیشہ شدید ترین بدترین گالی ان کو دینا، تحقیر کرو ان کا. آپ کسی کو اردو لفظ ہے نا، اس کا اول گاف ہے، اس کے بعد الف آتا ہے، اس کے بعد نون آتا ہے نا، آخر میں واو آتا ہے، ٹھیک ہے نا. قافیہ بھی اس کا بنتا ہے. بہرحال اس طرح کوئی کسی کو کہہ دو یا فلان والے کا، تشریف والا لفظ تشریف چینج کرو، اس کے پیچھے ایک صریح لفظ لگاؤ نا، پیچھے والا جو شرمگاہ اس کا لفظ لگاؤ، پیچھے والا، تو اس کی کتنی تحقیر ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور جماعت عمریہ کم از کم یہ تو کہتا ہے نا کہ تبلیغ کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معصوم تھے. اور تبلیغ کرتے ہوئے تو معصوم تھے نا. ابھی منبر پہ تبلیغ کر رہے ہیں، منبر سے تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے کہا گالی دی معاویہ کو. تو پتہ کیا چلا عزیزوں کہ معاویہ کو گالی دینا سنت، معاویہ کا احترام کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. قبیح ترین گالی اس کو دینا، قبیح ترین گالی اس کو کس نے دیا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میرے مولا نے دیا. میں نے کہا تھا آپ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں تبرعی کوئی نہیں ہے. تبرع سیکھنا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، ٹھیک ہے نا. اور امت تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری اپنی حدیث ہے، تمہاری اپنی کتابیں ہیں، بشرط بخاری مسلم آپ کی خدمت میں صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے معاویہ میں پھنس گئے ہو. اب جب مفعول کی بات آئی، میں ایک اور مفعول کا آپ کو دکھاؤں، کیونکہ ہمارے دل بڑے جلے ہیں نا، مومنین کے دل جلے ہیں، تو مومنین کے دلوں کو کچھ قرار آ جائے. یہ کتاب ہے نور القبس المختصر من المقتبس فی اخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء، تالیف ابو عبید اللہ محمد ابن عمران المرزبانی، اختصار ابو محاسن یوسف ابن احمد ابن محمود الحافظ الیغموری. نور القبس للیغموری، کتاب نور القبس. کتاب چھپی ہے سنہ 1964 میں، اور اس کتاب کے محقق ہیں البرٹ ڈیتریش. اور آپ کو پتہ ہے کہ مستشرقین نے بہت ساری کتابوں کی، انہوں نے بالخصوص 20ویں صدی کے آغاز میں بہت ساری کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی اور چھاپا ہے. اور اکثر مسلمانوں کی کتابیں انگریزوں نے، یورپینز نے، انہوں نے سیف کیا ہے. یعنی بہت ساری کتابیں ہیں ہماری مسلمانوں کی، چاہے شیعہ چاہے مخالفین کی، بہت سارے نسخے ہیں کہ ان کے مخطوطات سب نسخے ختم ہو گئے تھے. تو ان کے نسخوں کو کس نے محفوظ کیا ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ یا جرمنی کے برلن کے لائبریری میں ہے، یا برٹش لائبریری میں ہے، یا امریکن کانگریس لائبریری میں، ٹھیک ہے نا. ان بڑے بڑے لائبریریز میں ان کے نسخے محفوظ ہیں. تو ان کا بڑا خدمت ہے، ان کا احسان ہے، ان کا یہی
مغربی طاقتوں کی کہ انہوں نے لائبریریاں نہیں جلائی ان لوگوں نے مسلمانوں کی طرح کہ آ کے لائبریری جلا دیں، کتابیں جلا دیں، نہیں، انہوں نے کتابوں کو محفوظ کیا۔ اچھا، یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 183 میں وہ بات کرتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے جو مفعول تھے۔ ان مفعولین میں کون تھا؟ وَكَانَ عَفَّانُ ابن ابی العاص، كان عفان ابن ابی العاص مؤنثا يلعب في الاعراس بالدف۔ عفان کس کا ابو ہے؟ ابو کس کا؟ عفان، ہاں پتہ ہے آپ کو نا، عفان یہ جو تھا مؤنث تھا، یہ مرد تھا، لیکن ہوتا ہے نا جیسے کسرے ہوتے ہیں اس طرح، یہ جو ہے یہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ چیز ہے نا گول سی ہے، عورتیں اس کو بجاتی ہیں شادی وغیرہ میں، کیا بولتے ہیں لفظ بھول گیا، بہرحال آپ لوگ جانتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، غنڈے اس کو لے کے آتے تھے کہ بھئی آج ہمارا یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، محفل ہے، آ جاؤ، تو اس کو لے کے آتے تھے، اس کے ہاتھ میں دیتے تھے، یہ بھئی عثمان صاحب کے والد گرامی، یہ پکڑ کے اس کو وہی بجاتے تھے، اس کو کچھ پیسہ ویسہ دیتے تھے بولے۔ وَمِثْلُهُ الحکم ابن ابی العاص، اور اس کا بھائی بھی تھا نا حکم، عثمان کا چچا، یہ دونوں بھائی جو تھے مؤنث تھے۔ اور پھر وہ ذکر کرتا ہے بہت ساروں کا، انہی لوگوں میں سے جو مؤنث تھے جو مفعول تھے، محمد ابن القاسم ابن محمد ابن الحکم، محمد ابن القاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا نا، کہتے ہیں سندھ فتح، وہ بھی مفعول تھا، بہت مشہور تھا، وہ مستوح تھا، مفتوح یعنی اس کا بڑا اس میں اس کی حاجت تھی اس کو۔ اب ثابت ہو گیا نہیں ہوا عزیزو؟ وہ ثابت ہوا ہے نہیں ہوا؟ کتنے سند ہو گئے؟ بہت سارے سند ہو گئے نا، سند تو صحیح ہیں۔ اوکے، مزید سند آپ کو دکھاتے ہیں۔ ربیع الابرار و نصوص الاخبار، تالیف محمود ابن عمر الزمخشری، جزء خامس، چاپ مکتبۃ مطبوعات العالمی، مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں وہ نقل کرتے ہیں دوسرے سند کے ساتھ۔ عبید اللہ ابن سلیمان ابن وہب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو سفیان مقبلا على حمار ومعه ابنه معاویہ یقودہ ویزید یسوقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں گدے پہ سوار، معاویہ جو ہے آگے ہے، اور یزید ابن ابی سفیان معاویہ کا بھائی وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراکب والقائد والسائق، اللہ تعالیٰ لعنت کرے سوار کو، آگے والے کو، اور پیچھے والوں کو، تینوں کو اللہ لعنت کرے، پوری ٹیم پہ لعنت۔ جب یہ پتہ چلا عزیزو، ان مختلف روایات کو ہم نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا، اس سے بالکل اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا۔ اب میں ایک نقطہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید لعنات دکھا دیتا ہوں کہ یہ بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لعنت کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لعنت کا کیا مراد ہے۔ انہوں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہے، مومن کو لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کے قتل کرو۔ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو لعنت کرنا اس سے ایسا کہ اس کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یا تو یہ کہتے ہیں کہ نستجیر باللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ فاسق تھے، ان کو خود اپنی شریعت کی پرواہ، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قرآن کیا فرماتا ہے کہ پوری دنیا چوٹی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، إِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا چوٹی ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے، دنیا چھوٹی ہے، دنیا چھوٹی ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ لیکن ایک شخص جو بے گناہ انسان کو لعنت کرتا ہے بار بار اس کے باپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھائی کے ساتھ، پوری ٹیم کو لعنت، تو یہ تو یا تو وہ لعنت کے مستحق ہیں، یا تو یہ لعنت کرنے والا جو ہے کیا ہے، خود بولو، اخلاق عظیم کا حامل نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے، اسوہ حسنہ نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، نستجیر باللہ معصوم نہیں ہے، نستجیر باللہ فاسق ہے، بھائی نبوت اس کی باطل ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں جماعت عمریہ، یا تو تم بولو کہ واقعاً معاویہ لعنت کا مستحق ہے اور گالی کا بھی مستحق ہے، میں نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے باپ کو بھی لعنت کیا، اس کے بھائی کو بھی لعنت کیا، سب کے سامنے لعنت کیا، ان کو گالی بھی دیا، ٹھیک ہے نا۔
اور اس طرح سے لعنت کی ہے کہ سب صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. سب صحابہ ڈرے ہوئے تھے, اللہ کی غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. سب کو پتہ, سب نے شہادت دی ہے کہ معاویہ پہ اللہ کی غضب ہے. تو تم آ کر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ٹھیک ہے نا, اتباع کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو, یا پھر کافر ہو جاؤ. قرآن کو باطل کرو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار فاسق غیر نبی بنا دو, ختم بات, دین اپنا باطل کرو. تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. جماعت عمریہ کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح نووی صاحب کی, مسلم بشرح النووی, مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی, جزء اول, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں دار الفکر بیروت لبنان میں. یہاں پر باب نقصان الایمان, یہاں پر صفحہ نمبر 57 ہے, ملاحظہ فرمائیے. نووی صاحب نقل کرتے ہیں وقد قال صلی اللہ علیہ وآلہ لعن المؤمن قتلہ. نووی صاحب کہتے ہیں مسلم کے سب سے بہترین شرح یہی ہے, نووی کی شرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور بہت بڑے محدث ہیں یہ نووی, بہت بڑے مجتہد بھی ہیں, مفتی بھی ہیں. اچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کو لعنت کرنا لعنہ کا قتل ہے, لعن المؤمن کا قتل ہے, مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر ہے. ہائے ہائے ہائے, پھر کہہ دو نا معاویہ مومن ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو مومن بناتے ہو نا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فاسق بناتے ہو. اور پھر تم نے بخاری میں روایت کیا, بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اگر معاویہ مسلمان ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق بنا دیا ہے, جماعت عمریہ. تو پتہ چلا کہ معاویہ نہ مومن ہے نہ مسلم ہے. اچھا, اس کی مزید دلیل واتفق العلماء على تحریم اللعن. سب علماء متفق القول ہے کہ معین کا لعن نہیں کیا جا سکتا مگر کہ وہ کافر ہو. لعن معین جائز نہیں ہے. کیا مطلب کہ ایک شخص بعینہ ہی میں کہہ دوں فلانے پہ لعنت, مگر یہ کہ وہ کافر ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ دو کہ کذاب پہ لعنت, آپ کہہ دو کہ گنہگار پہ لعنت, آپ کہہ دو فاسق پہ لعنت, مگر جب ایک شخص کو اشارہ کرتے ہوئے, تعیین کرتے ہوئے معین شخص کی لعنت کرتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف کافر کے لیے. واتفق العلماء على تحریم اللعن فإنه في اللغة الابعاد والطرد. لغت میں لعن کا کیا مطلب ہے؟ دور کرنا, طرد کرنا, کسی کو دفع کرنا. وفي الشرع الابعاد من رحمت اللہ, شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. فلا يجوز ان يبعد من رحمت اللہ من لا يعرف حاله وخاتمة امره معرفة قطعیہ. بس آپ کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتے مگر یہ کہ آپ اس شخص کے حال کی عاقبت سے آپ کو قطعی یقینی معرفت نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرے, ٹھیک ہے نا, ابھی اس نے آپ کے پیسے چوری کیا, آپ اس کو لعنت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کرے, توبہ کرے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی بعد میں آپ کے پیسے واپس کر دیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے جھوٹ بولا, ہو سکتا ہے کل یہ بہت اچھا آدمی بن جائے, پھر آخر زندگی تک بہت عابد زاہد بنے. تو آپ کو تو یقین کہ نہیں ہے کہ یہ بھائی اس کے عاقبت جو ہے جہنم میں ہے, کہ آپ اس کو لعنت کر رہے ہیں. فلہذا قالوا لا يجوز لعن احد بعینہ مسلما کان او کافرا او دابہ. انہوں نے علماء نے اجماعاً کہا ہے کہ واحد بعینہ معین کا آپ لعنت نہیں کر سکتے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے کافر ہے, چاہے جانور ہے, کیونکہ جانور بھی جو ہے عاقبت میں کیا ہوتے ہیں, معشور ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کافر کا بھی بعین ہی لعنت نہیں کر سکتے, کیونکہ کافر بھی مسلمان بن سکتا ہے, بھائی وہ کل مسلمان ہو جائے گا, آپ نے لعنت کیا اس کو. اچھا, الا من علمنا بنص شرعی انه مات على الكفر او يموت عليه كابي جهل وابلیس. ہاں, اس میں ایک کیا ہے, ایک استثناء ہے. ہم کس کی لعنت کر سکتے ہیں بعینہ, معین کی لعنت اس صورت میں کر سکتے ہیں
کہ ہم نص شرعی کے ساتھ ہمیں علم ہو کہ یہ شخص کفر پہ مرا ہے یا کفر پہ مرے گا. کس کی مانند؟ ابو جہل کی مانند، ابلیس کی مانند. ابلیس مرے گا کفر پر، یہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، یہ ہمیں پتہ ہے قرآن سے، ٹھیک ہے نا، کبھی توبہ نہیں کرے گا. ابو جہل کفر پہ مرا ہے. ایسے صرف ایسے لوگوں کی آپ لعنت کر سکتے ہیں، بے عینی ہی، معین کا صرف اسی طرح سے لعنت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک. لیکن اگر ایک شخص توبہ کر سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، آپ کو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کرے گا یا نہیں، لعنت نہیں کر سکتے. تو اس نے یہ کہا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ان کا اجماع ہے. تو جب ان کا اجماع یہ ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے محترم ناظرین، رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ انہوں نے تو معین کا لعنت کیا نا، انہوں نے تو معاویہ کا نام لے کر لعنت کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ ان کے نزدیک، اس جماعت کے نزدیک معاویہ کیا ہے؟ معاویہ جو ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ آپ کافر کا بھی لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کافر مسلمان بن سکتا ہے. ہاں، مگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کفر پہ مرے گا یا کفر پہ مرا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لعنت کیا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان، اور یہ مسلمان اسلام پہ نہیں مریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی حدیث آئے گی، عمار ابن یاسر کی صحیح حدیث آئے گی کہ انہوں نے فرمایا کہ ما اسلموا ولکن استسلموا، کہ طلقاء جو ہیں معاویہ اور اس کے والد ابو سفیان، ہند، یہ لوگ کبھی اسلام نہیں لائے. یہ ان کی اپنی کتب میں سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ، کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں. لیکن انہوں نے چونکہ یہ کمزور ہو گئے تھے فتح مکہ کے وقت، وہ روایت میں ہے نا کہ ہند نے داڑھی پکڑی تھی ابو سفیان کی. ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم مسلمان بنتے ہیں اللہ قتل ہو جائیں گے. ہند نے داڑھی پکڑ کے اس کو تھپڑ لگایا تھا اپنے شوہر کو، اور کہا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے، ایک بوڑھا کہتا مسلمان بنتے ہیں. اتنا شدید نفرت تھا ان لوگوں کو اسلام سے. پھر ان کو جب پتا چلا کہ قتل ہو جائیں گے تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا. ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائی. آپ کو یاد ہے کہ اس بحث کے شروع میں نے آپ کو دکھا دیا میں نے اقوال دکھا دیے بڑے علماء کے کہ کتاب انصاب الاشراف غایت اعتبار میں ہے. تو بری بات نہیں ہے کہ میں پھر ایک مزید آپ کو کچھ حوالے دکھاؤں انصاب الاشراف کی جو ہے اور بلازری کی توثیق پر اور اس کتاب کی جلالت پر. یہ بہترین مصادر اور مہم ترین مصادر اور باعتماد ترین مصادر میں سے ہیں جو جماعت عمریہ کے ہاں ہیں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الشافی فی الامامہ تالیف الشریف المرتضی، شریف مرتضی کی کتاب الشافی، اور ان کی وفات ہے سنہ 436. یہ بلازری کے بعد بہت قریب رہے ہیں، یعنی 100-150 سال کے بعد آئے. یہ اس کتاب کی جلد نمبر ہے 3، چاپ مؤسسۃ الصادق. یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ مخالفت کی کتاب نہیں ہے. اپنی کتاب الشافی میں صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 3 میں وہ فرماتے ہیں احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری وحالہ فی الثقہ عند العامہ. وہ کتنے ثقہ ہیں مخالفین کے ہاں، سب کو معلوم ہے. والبعد عن مقاربت الشیعہ والضبط لما یرویہ معروف، اور اس بات سے کہ وہ شیعوں سے دور ہیں، وہ شیعہ نہیں ہیں، شیعوں سے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ کبھی شیعہ نہیں رہے ہیں، اور شیعوں سے ان کا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہ وہ ضابط ہیں، جو روایت کرتے ہیں ضبط کے ساتھ روایت کرتے ہیں، بڑے محقق ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. پھر وہ اسی کتاب میں جلد نمبر 4 میں، یہ کتاب الشافی فی الامامہ جلد نمبر 4، چاپ مؤسسۃ الصادق علیہ السلام میں، کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں. اس میں صفحہ نمبر 147 میں بھی یہی فرماتے ہیں وقد روى البلاذري في تاريخه وهو معروف الثقة ومعروف الثقة والضبط وبريء من مماثلة الشيعة ومقاربتها. اس روایت کو بلاذری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور وہ بہت ثقہ ہونے میں معروف ہے، ضبط میں معروف ہے، اور وہ شیعوں سے کسی قسم کا قربت نہیں رکھتا. سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ معروف مشہور کہ وہ شیعہ نہیں ہے، اور شیعوں سے ان کی کوئی قرابت نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا. یہ کتاب بغیۃ الطلب فی تاریخ الحلب تالیف ابن العدیم، کمال الدین عمر ابن احمد ابی جرادہ کی کتاب ہے، الجزء الثالث، چاپ دار الفکر. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1219 میں احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری صاحب کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ صاحب کتاب الانصاب ہیں، کتاب الانصاب الاشراف، وهو کتاب ممتع
یہ کتاب ایسی کتاب ہے ممتع، بہت فائدہ مند، کثیر الفائدہ، اس کے بڑے فوائد ہیں، کثیر الفائدہ والنفع، اس کتاب کے بہت ہی مفید کتاب ہے، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے، عالی کتاب۔ اور صاحب کتاب کون تھے؟ کان شاعرا مجیدا، بہت بڑے شاعر تھے بلاذری صاحب، راویتا للاخبار والادب، یہ تھا اخبار عموماً کہا جاتا ہے احادیث اور تاریخ کو، تاریخ اور حدیث کے بہت بڑے راوی تھے، اور ادب کے بھی راوی تھے، اشعار وغیرہ کے۔ وكان المتوکل قد جعله من ندمائه اخیرا، متوکل اپنے آخر حیات میں اس کو اپنے ہم نشستوں میں رکھا تھا، اور متوکل بہت ہی کٹر ناصبی تھا، شیعوں کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، یہ متوکل کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وكان يعلم عبد الله ابن المعتز، اور یہ معتز، المعتز باللہ خلیفہ عباسی، اس کے بیٹے کا ٹیچر بھی تھا، یہ اس کا خاص ٹیوٹر تھا، اس کو پڑھاتا تھا، تو یہ بلاذری صاحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے انساب الاشراف۔ یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین، کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، اس حدیث کے 10 مختلف طرق ہیں، 10 مختلف طرق ہیں۔ کتنے مختلف طرق ہیں؟ 10 مختلف طرق۔ ہم ایک صحیح طریقہ آپ کو دکھائیں گے، باقی طرق دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب انساب الاشراف، انساب الاشراف، جلد نمبر 5، چھاپ دار الفکر، بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 136، حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ وابو موسیٰ اسحاق الفروی قال حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا اسماعیل والاعمش عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث مرسل ہے، لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال، اور یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ، وہ بھی اس کے رجال بخاری اور اغلب بخاری اور مسلم کے ہیں، ایک دو ہیں جو صرف مسلم کے ہیں، دوسری سند کے ساتھ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو پہلا سند ہے یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں۔ حسن بصری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو۔ فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا، مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، معاویہ کو منبر پہ دیکھا، اس کو قتل نہیں کیا، یعنی معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ عمر نے بٹھایا نا، ابو بکر نے۔ ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بیٹے کو شام دوں گا، تو اس نے یزید ابن ابی سفیان کو، وہ بھی ملعون تھا نا، اسی کو، اگر ابو بکر مسلمان تھا تو اس نے کیوں ایسے ملعون آدمی کو شام کی گورنرشپ دی، ٹھیک ہے نا۔ ابو سفیان ملعون، اس کا بیٹا یزید ملعون، اور ابو سفیان ابھی زندہ ہے، تم اس کے بیٹے کو شام جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ابھی فتح بھی نہیں ہوا، فتح ہونے سے پہلے وعدہ دیا کہ ہم آپ کو دیں گے یزید کو، یزید ابن ابی سفیان کو۔ پھر یزید مر گیا، طاعون آیا شام میں، مر، پھر اس کے بعد عمر کے خلافت کے ابتدائی ایام تھے، معاویہ کو وہاں پہ رکھ دیا، معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ اگر واقعاً یہ لوگ، دیکھو عزیز، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اس کو کافر بولا ہے، اس کو گالی دیا، تو تم کیسے جرأت کرتے ہو کہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ، بدری احدی سب موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تم جا کے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو اور یزید کو تم شام کا گورنر بناتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص دیکھے نا عزیزو، اگر وہ واقعاً ایمان رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کبھی یہ نہیں کرتے تھے یہ کام، ابو بکر اور عمر یہ نہیں کرتے تھے۔ خود بہترین دلیل ہے، خود بہترین، یہ بہترین دلیل ہے کہ ان کا بالکل ایمان تھا ہی نہیں، انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے دشمنوں کو، ان کے منکرین کو، ان کو ہم نے اتھارٹی دینا، ان کو پاورفل بنانا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سائیڈ لائن پہ کرنا ہے۔ حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ دونوں روایت کرتے ہیں جریر سے، جریر روایت کرتے ہیں اسماعیل اور اعمش سے، حسن سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سند میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری میں، یہ سند آپ کو دکھاتے ہیں کس کتاب میں؟ بخاری میں، تاکہ آپ کو خوب بخار آ جائے۔ ملاحظہ کریں ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سند، یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، سند کیا ہے؟ یوسف ابن موسیٰ اور ابو موسیٰ، یعنی ابو موسیٰ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ جریر سے، جریر اسماعیل سے اور اعمش سے،
یعنی اسماعیل نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ملاحظہ فرمائیے. اور حسن بصری تو ہے رجال بخاری مسلم میں سے. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب بخاری یہ کرتے ہیں. بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے. حدیث صفحہ نمبر 1161، حدیث نمبر 6530. ملاحظہ فرمائیے. سند حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر عن الاعمش. وہ حدیث سند کیا؟ یہ انصاب الاشراف کی سند کیا؟ انصاب الاشراف. حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا جریر حدثنا اعمش. ٹھیک ہے نا؟ سند ہے بخاری کی کہ نہیں؟ صرف اس میں ارسال ہے، کوئی بات نہیں. ارسال جو ہے ارسال ہے. پرانے زمانے میں سب احادیث مرسل ہوتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دوسری سند کے ساتھ اس کو دکھائیں گے. اس کے 10 احادیث اسانید ہیں. ایک حدیث اسی حدیث کے ہے کہ معاویہ کو قتل کرو اگر ممبر پہ نظر آئے. اس کے ایک سند تو نہیں ہے، 10 اسانید ہیں، 10 سے زیادہ اسانید ہیں. دوسرا سند وہ سب بشرط رجال اس کے بخاری مسلم کے ہیں، سوائے ایک دو کے جو صرف مسلم کے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 136. حدثنا اسحاق ابن ابی اسرائیل. یہ اسحاق ابن ابی اسرائیل جو ہے یہ مسلم کے رجال میں سے اور بخاری کا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. و ابو صالح الفراء الانطاکی، یہ دونوں نے مل کے نقل کیا. تو ابو صالح کی اگر ہم توثیق بھی نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان دونوں نے روایت کیا. حدثنا حجاج ابن محمد، رجال بخاری مسلم میں سے. حدثنا حماد ابن سلمہ، رجال بخاری مسلم میں سے. حدثنا علی ابن زید ابن جدعان، رجال بخاری اور مسلم میں سے ہیں، لیکن بخاری نے تعلیقات میں نقل کیا، مسلم میں اصول میں نقل کیا. ان ابی نضرہ، ابو نضرہ سے روایت کی، یہ بھی بخاری مسلم کے ہیں. ان ابی سعید الخدری، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی. یہ سند کیا ہے؟ سند بخاری مسلم کی سند ہے. ان رجلا من الانصار اراد قتل معاویہ، ایک شخص تھا انصار میں سے، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کرتا ہوں، معاویہ کو مار دیتا ہوں، جہنم حاصل کرتا ہوں. فقلنا له لا تسل السيف في عهد عمر. عمر کا زمانہ، ہم نے کہا عمر خلیفہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر تلوار نہ نکالنا، اس کا قتل نہ کرنا. عمر سے اجازت لیتے ہیں پہلے. عمر کیا اجازت دے گا؟ اس نے خود اس کو گورنر بنایا. عجیب بات ہے. حتی تکتب الیہ، عمر کی خط لکھو، اس سے اجازت مانگو. قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يقول اذا رأيتم معاویہ یخطب علی الاعواد فاقتلوه. ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یا اس انصاری نے کہا یا ابو سعید نے کہا بہرحال کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم جب معاویہ کو لکڑوں پہ دیکھو، لکڑ پہ دیکھو یعنی میرے منبر پہ دیکھو، تو اس کو قتل کرو. وَنَحْنُ سَمِعْنَاهُ وَلَكِنْ لَا نَفْعَلْ حَتَّى نَكْتُبَ إِلَىٰ عُمَرَ، ہم نے سنا ہے لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، عمر سے اجازت لیں گے. فَكَتَبُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يَأْتِهِ جَوَابٌ الْكِتَابِ حَتَّى مَاتَ، انہوں نے خط لکھا عمر کو اور جواب کے خط نہیں آیا اور پھر عمر قتل ہو گئے، پھر جواب خط بیکار ہو گیا. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. حدثني خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد. خلف ابن حشام کا ہم نے دکھا دیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہ ثقہ ہے، بلکہ دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اس کو دکھا دیا تھا آپ کو، کتاب کاشف، ذہبی صاحب کی جو کتاب کاشف ہے اس میں صفحہ نمبر ہے 374. یہ خلف ابن ہشام البزاز ہے. خلف ابن ہشام البزاز یہ ہے بھائی، یہ 1404 جو ہے، بلی اس سے مسلم نے بھی روایت کیا، ٹھیک ہے نا. وہ ابو داود ابو یعلا والبغوی من نبلاء الائمہ، سنہ 229 میں اس کی وفات. وہ شریف ائمہ حدیث، نبیل یعنی شریف، نبیل نہایت ہی کریم، بہت ہی قابل احترام علماء حدیث میں سے. اچھا تو ملاحظہ فرمائیے. انصاب الاشراف صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 5. حدثني خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن سالم بن ابی الجعد. اس نے ابو عوانہ سے، عامش سے کس نے؟ عامش نے سالم بن ابی الجعد نے روایت کی ہے. یہ عزیزو یہ بخاری کی سند ہے. یہ کس کی سند ہے؟ یہ بخاری کی سند ہے. کیسے بخاری کی سند ہے؟ میں دکھاتا ہوں. بخاری کہاں گیا؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 267، کتاب الغسل، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے.
حدیث نمبر 267 حدثنا ابو عوانہ حدثنا اعمش عن سالم ابن ابی الجعد. ابو عوانہ اعمش سالم ابن ابی الجعد. ٹھیک ہے نا. اچھا حدیث کیا ہے بھائی؟ حدیث یہ حدثنا خلف ابن هشام البزاز حدثنا ابو عوانہ عن العامش عن سالم ابن ابی الجعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاویۃ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم. معاویہ ایک صندوق، ایک تابوت میں، ایک صندوق میں، اس پہ تالے لگے جہنم میں. یہ اس کی عاقبت.